نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے 13 رکوع جو ہیں ان کو ختم کیا، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14 جو ہے انشاءاللہ العزیز اس کو ختم کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 112 آیات اب تک جو ہے ان کے اوپر غور و فکر کیا، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 121 تک انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ جو آیات ہیں ان کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ہم تدبر اور غور و فکر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم الشان کتاب سے، جو کہ کتاب حکمہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں اس کتاب کے اندر، جس سے ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم حق جو ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آخر اگر ہم دیکھیں تو پچھلی دفعہ جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے انتہا لوگ، بہت سارے جو ہیں وہ مذہب پرست اور فرقہ پرست لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ خاص الخاص سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا جو بیلیف تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو جو ہے وہ خاص ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ تو چھوئے گی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور جو فرقہ اور ایک اور جو مذہب جو پیدا ہوا اسلام آنے کے بعد وہ عیسائیت تھی، جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنا ایک طرح سے خون پیش کر کے جو ان کے گناہ ہیں ان سب کو معاف کروا لیا ہے، اور وہ بھی سب کے سب جو ہیں وہ ان کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہندوازم کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر وہ ٹپیکل جو ہے وہ ذاتوں کا معاملہ ہے، جس کے اندر جو ان کے برہمن ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خاص الخاص کہلوا کر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کا خاص کہا، اور وہ خاص ہو گئے، اور ان کے بھی جو بیسیکلی جو سوچ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلسفی ہے وہ یہی بات کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آج کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہی فرقہ پرستی ہے، اور ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے، اور ان فرقوں کے اندر کچھ خاص شخصیات ہیں جن سے منسوب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو جو ان سے منسوب ہو گیا اس کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو آخر میں ایک بات بتائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ زوجہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ ان کے فرزند دیکھیں تو کیا وہ فرزند ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے قرآن کریم میں جو قرآن پاک کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طبقات کی قرآن کریم کے اندر بات کی تو پہلا طبقہ وہ ہے جو دنیا کی طلب رکھتا ہے، خواہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ کی بات کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم جو اعمال آگے پہنچاتے ہو ان اعمالوں کے بارے میں میں بہت بہتر طریقے سے جاننے والا ہوں۔ اور تیسرا طبقہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان اور مال کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اور اس کے جو بیچنے کے اندر جو اس کے اگینسٹ میزا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز خرید لیتے ہیں وہ ہے جنت الفردوس، جس سے مراد یہ ہے اے نفس مطمئنہ کے حامل شخص، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ اب جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کتنا یہ بڑا عظیم الشان مقام ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں
وہ یہ رکھی ہیں کہ تم اپنی نفس کو، جو بیسیکلی انسان کے اندر جو نفس ہے، اب ان نفسوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بیٹے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ آپ کے عہدے اور یہ بادشاہتیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سونا چاندی اور دنیا میں رہنے کی خواہش، اور اس کے ساتھ ساتھ حرص ہے، لالچ ہے، خرطوم ہے، شہوات ہیں۔ تو ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہل بیت ہے، ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کے جو خاوند جن کی بیسیکلی یہ زوجہ ہیں، وہ انہوں نے بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ ان کے پہلے بیٹے مطلب کہ جو فرزند ہیں بڑے، حضرت امام حسن علیہ السلام، انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان اور مال پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں چیزوں کو پیش کر دیا۔ پھر ہم چلتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ واقعہ کربلا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر کے دکھائی کہ یہ جو 8 چیزیں جو انسان کو بیسیکلی اٹریکٹ کرتی ہیں، جس طرف انسان جو ہے وہ جاتا ہے، جس میں آپ دیکھیں تو ہم ان کو بیسیکلی دیکھتے ہیں، عورت ہے، اولاد ہے، مال ہے، جائیدادیں ہیں، سونا چاندی، پھر اس کے بعد سیارہ، گاڑیاں، اس وقت کے گھوڑے، اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے اندر لالچ، حرص اور خرطوم اور شہوات۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان 8 چیزوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربان کر کے دکھایا اور شہادت کے منصب کے اوپر فائز ہوئے۔ اور پھر یہ جو آیت ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جان اور مال کو بیچ ڈالتے ہیں اور اس کے عوض خرید لیتے ہیں جنت فردوس۔ تو پھر خرید لی جنت فردوس۔ تو یہ پریکٹیکلی حضرت امام حسین علیہ السلام نے، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا کہ بیسیکلی جو ہے وہ عمل کے بغیر کسی کو بھی کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ یہ قیامت تک کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اگر کوئی شخص اس جنت کی طلب رکھتا ہے اور اگر وہ جنت کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ جو راستہ جنت فردوس کی طرف انسان کو لے جاتا ہے تو وہ خالصتاً عمل لے کے جانے والے ہیں۔ کوئی بھی نسبت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس چیز سے بچا سکے۔ اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام کے خاندان سے اور ان کی ہلاکت مینس کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی دونوں کی بیگمات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو والد کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے کلیئر کٹ وعید بتا دی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے سگے رشتہ دار، وہ رشتہ دار جنہوں نے ان کا ساتھ دیا مگر وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس قرآن کی روح سے، یہ جو 13 رکوع ہم نے ختم کیے، جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص الخاص چیز، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے، کچھ بھی ایسی نسبت نہیں ہے۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت سے مراد یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میری اطاعت کریں گے، وہ لوگ جو میری مانیں گے، وہ لوگ جو قرآن کریم جو ہے اس پر چلیں گے، وہ لوگ جو میری اتباع کریں گے، جو بیسیکلی قرآن کریم کی آیات کے اوپر ایمان لائیں گے، جو ان آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو میری امتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے میرا انکار کیا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک وقت ہے، اب خود قرآن کریم کیا بتا رہا ہے کہ تم کیا کرو کہ اس قرآن کریم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام جو ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔ مذہب سے مراد یہ ہے کہ جو اب اصل میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مذہب پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شخصیت پرستش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس چیز کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ تم دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور پھر کیا کرو کہ اس کام کو کرو جو میرے انبیاء نے کیا، لوگوں کو بلاؤ حق کی طرف۔ اگر آپ دیکھیں تو والعصر ان الانسان لفی خسر،
یہ وہ چیز ہے کہ تباہی ہے ان سب کے لیے جو بیسیکلی کیا ہیں، اس سے دور ہیں بیسیکلی۔ اور ان کے بارے میں پھر اگر آپ دیکھیں تو وسواس الخناس والی جو بات ہے جو ہدایت سے آ رہی ہیں، تو کیا کرو کہ لوگوں کو بلاؤ حق کی طرف، اور پھر اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مصائب اور مشکلات ہیں تو اس کو کیا مدد کرے گا؟ صبر، اور پھر نماز، وہ نماز جو قائم کر کے دکھائی حضرت، اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ نماز قائم کر کے دکھائی۔ یہی وہ نماز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کر دکھائی۔ آپ دیکھ لیں کہ آگ میں پھینکنے کا واقعہ ہے، مگر کیا چیز ہے جس کو انہوں نے قائم کیا۔ ادھر آپ آ جائیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کو بیسیکلی اپنی نماز کو قائم کر کے دکھایا، وہ قرآن کریم کو پوری طاقت سے پکڑا، اور جس چیز کو سربلند کیا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا نام تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام تھا، وہ دین اسلام تھا جس کو سربلند کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں قرآن کریم کی، اور یہی ایکسپیکٹیشنز رہیں گی قیامت تک کی انسانوں سے۔ ان سب باتوں کے ساتھ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس دین کے حوالے سے ہمیں مزید کیا بات بتا رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اور جس میں بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے کیا کہا، ویسی ہی بات کہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ہر اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ اب دیکھیں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ چینج نہیں ہو رہی۔ یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو گروہ بنایا، اگر آپ دیکھیں، اور پھر اس یہودیزم کے اندر، جس کو ہم یہودیزم سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے پھر اپنے اندر پھر گروہوں کو بنایا۔ 12 گروہوں کا تذکرہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گروہ ہو گئے، اور گروہ ہو کر اپنے اندر جو ہے وہ کیا کیا کہ فرقہ پرستی نے اور گروہ بندی نے، اور جو بیسیکلی خاندانی تعصب اور بیسیکلی جو نسب کا تعصب تھا اور جو ضد تھی، اور بیسیکلی وہ جو خاندانی تعصب میں ہونے کی وجہ سے ان 12 قبیلوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا، اور پھر تباہ و برباد ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پے در پے ان کے اوپر جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ رکھا جو کہ آئے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کن حالات و واقعات کے اندر آئے تھے، اور کیا حالات تھے اس وقت جب داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اگر ہم دور کو دیکھیں تو وہ تمام تعلیمات، وہ ساری کی ساری آیات، وہ کمانڈمنٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء لوگوں پر لاتے تھے وہ ان کو بھلا دیتے تھے، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرتے تھے، اور انبیاء جو ہیں وہ پے در پے آتے جاتے تھے اور بیسیکلی بتاتے تھے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو کیا فرق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے، یا حضرت جو چیز ہمیں سمجھنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ اب جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دین اسلام کے اوپر آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بیسیکلی سمجھنی ہے کہ عیسائی جو ہیں ان میں تو کوئی قابل ذکر چیز ہے نہیں، اور یہودی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، خاص تو ہم ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بیٹا ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان میں تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، جنت کے حقدار تو ہم ہیں۔ تو جو چیز، اور اب بیسیکلی جو قرآن کریم جو ہے وہ اتر رہا ہے جو کہ دین اسلام ہی ہے، اور وہ کس پہ اتر رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کے پاس ہے مشرکین مکہ، اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ کون ہے؟ جو اس وقت کے یہودی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ جو ہیں ان کی مینٹیلٹی کیا ہے، اصل جو چیز سمجھنی ہے، اور وہ جو مدینہ کے اندر اب ہمیں جو چیز سمجھنی ہے، جو لوگ موجود تھے اس وقت جو ہیں ان کو کون آ کے یہ کہتا تھا کہ ہمارے تو نبی جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم تم پر حکومت کریں گے؟ تو یہ تو وہی یہودی تھے جو بیسیکلی دشمن بن گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جب نبوت جو ہے اس کا ظہور بنی اسماعیل پہ ہو گیا بنی اسرائیل کے بجائے۔ تو اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے
یہودی جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، جو بیسیکلی اپنے آپ کو، جو کہ آج اگر آپ دیکھیں تو آج کے یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈلی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم تو ڈیوڈ جو ہیں، ہمارے لیے تو داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ معتبر، اور ان کی جب تک کہ ہم عزت تکریم اور رسپیکٹ ویسے نہیں کریں گے جیسے کہ ہمیں تمام انبیاء کی کرنی ہے، ہمارا تو جو چیز سمجھنی ہے وہی کہ ایمان ہی پورا نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے جو ہیں وہ ایک بہت بڑے جو ایک طرح کے جو پیشوا ہیں، جو ان کے جن کو خلافت و امامت ان کے مطابق عطا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ دین اسلام جو ہے خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی کی بات کر رہے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی کا ماننے والا ہوں۔ تو اب اگر آپ دیکھیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں نے، جو پچھلی امتیں گزری ہیں، ان سب نے دین اسلام کے اندر پھوٹ ڈالی، کوئی جو ہے وہ یہودی بن گیا اور کوئی جو ہے وہ عیسائی بن گیا، کسی نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بنا کے، ایسے ہی جیسے کہ حضرت زبیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، تو ان کے اندر کچھ بھی فرق نہیں۔ تو انسان کی جو جبلت اور خصلت ہے اس کو انسان نے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر جو آزمائش ہے وہ یہی ہے، مطلب جو جینیٹیکلی چیز اس میں انسان میں ٹرانسفر ہو بھی رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیکلی جو ہے دین، اب اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ جو لوگ بیسیکلی آپس میں بٹ گئے تھے کس چیز کی وجہ سے، جو کہ اپنے اپنے مذہب کے اندر، تو ہم یہ کہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ وہ جو شرک کا مذہب تھا، یا اس کو ہم یہ کہیں کہ جو دین شرک تھا، اس کے اندر جو ہے وہ شرک کے اندر دین توحید جو ہے اس کو رائج کرنے کا کام جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور آج جو ان کی امت ہے ان کا بھی یہی کام ہے۔ مگر ہو کیا رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو وہی طبقاتی نظام ہے، وہی فرقہ پرستی کی آگ ہے، وہی جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں کے اگر آپ دیکھیں تو دونوں ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم سب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارے اندر بھی وہی ہے کہ ہم نے وہی دین کے اندر پھوٹ ڈالی، اور اس پھوٹ کے اندر کوئی جو ہے وہ وہابی ہے، اور کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بریلوی ہے، اور کوئی جو ہے وہ اہل حدیث ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، اور اس سے کرتے کرتے اتنے جو ہیں وہ کئی بڑھا کے ہم نے اتنے کچھ طبقات بنا دی ہیں کہ جو دین اسلام کا جو رنگ تھا، جو اصل چیز سمجھنی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا کہاں پہ، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا پیر و جماں بے تاب ہو جائے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنے ہوئے پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ علامہ نے دیکھیں آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بتائیں۔ تیسری اگر ہم دیکھیں کہیں ذاتیں ہیں، اب اگر آپ دیکھ لیں تو ہندو جو ہیں ان کے اندر کیا ہے، ذاتیں، ذات، اب ذاتیں سے مراد کیا ہے، ہندو جو ہیں وہ برہمن اپنے آپ کو خاص الخاص سمجھتے ہیں، اچھوت جو ہے وہ اچھوت ہے، اصل میں جو چیز سمجھنی ہے۔ تو ہم ادھر آ کے اپنا اس سب کانٹیننٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں۔ اب دیکھیں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ کہیں فرقے ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کے لیے یہی باتیں ہیں؟ تو کیا مسئلہ سمجھنا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہمیشہ پھوٹ ڈال کے، اور ان کی وجوہات اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ہے اور وہ ہے ضد۔ تو آج جو فرقہ پرست مسلمان ہے وہ اس قرآن کریم کو اپنے فرقے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیات ڈھونڈتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان آیات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، جس سے ہو کیا رہا ہے، جس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے، جو ہے بیسیکلی خوراک کھا کے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ انرجی پیدا ہوتی ہے، ہم اوبیسلی یا واجدوں کا ذکر جو کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی کیا کرے، جو ہم کھا رہے ہیں اس سے انسان جو ہے وہ کیا کرے کہ انسان کو ہدایت حاصل ہو جائے، ان آیات کے اوپر کیا کر کے غور و فکر کر کے۔ تو ہم نے کیا کیا، تدبر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، جو عبادت کی انتہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سے وہ نماز قائم نہیں ہو رہی جو نماز حضرت امام حسین علیہ السلام نے قائم کر کے دکھائی،
اور وہی نماز جو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالحین نے قائم کر کے دکھائی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہے، جو میں نے ان آیات سے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے گواہ بن جائیں، اور تم جو ہے وہ دوسرے جو بیسیکلی گروہ ہیں. اب دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم نے عیسائیوں کو اور آج کے یہودیوں کو جو کہ بیسیکلی ان کی تعلیمات کو بلا بیٹھے ہیں ان کو بتانا ہے. مگر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روز محشر گواہی دیں گے؟ کیا ہم نے ان آیات جو ہے ان کی تکذیب کی ہے، یا ہم بھی جو ہے وہ اسی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ آپ دیکھیں عیسائیوں نے بگاڑ کس لیول کا کیا. جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بیٹا ہے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ رب ہے، اور رب جو ہے اس کا پھر وہ ایک خاندان کلیم کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہی وہ چیز ہے جو کہ تمام انبیاء، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا بتا کے گئے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں، میں کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، میں مٹی کا پرندہ بنا کے اس پہ پھونک مار کے اس کو زندہ کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے، میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں کس کی وجہ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے. تو یہی وہ رب تھا جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کیا تھی؟ رب تو یہی تھا، مگر ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا سے جو ہے وہ اٹھا لیا. اسی طریقے سے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام جو ہے ان کو ہم دیکھ لیں کہ ہم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر کوئی کلیم کسی طرح کا کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی بھی طرح کے معجزے وہ دنیا میں لائے، انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا کسی بھی طرح کا. اور اسی کو کلیم کو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، جو کہ در حقیقت ان کی نہیں مانتے، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا تو یہ اب دیکھیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی یکجا ہے، وہ ذات ایک ہے. اس کا جو سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے ہم نے سمجھتے ہیں کہ وہ سنگولر ذات ہے، وہ ایک ذات ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی گواہی دینی ہے روز محشر ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول، اس کے بندے اور نبی، اور ہم ان کی جو ہے وہ امت میں سے ہیں. تو ہمارے لیے بیسیکلی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس آیت کے اوپر غور کرنا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پچھلے پاس سے بیسیکلی پریزنٹ اینڈ فیوچر کو اوپن کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے. اور ان لوگوں کو تو یہی لائق تھا کہ وہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اب ہم ہمارے پاس جب بھی یہ آیت اوپن ہوتی ہے تو ہم بیسیکلی واپس جاتے ہیں. ہم پچھلی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب ہم بات کریں گے پھوٹ ڈالنے کی تو فوراً سے ہمیں کیا ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین مکہ تھے ہم فوراً ان کی طرف بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بات کرنی شروع کر دی. جو اس وقت کے یہودی تھے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی. یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر بھی الزام لگائے تھے. تو ان میں کوئی فرق نہیں تھا. تو اگر آپ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجدوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ جو ہے وہ کس کے پاس ہے کہ میں نے تمہارے لیے مطلب ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن. مطلب آپ دیکھ لیں کہ کئی سو کتابیں، ان کتابوں میں سے 3 کتابیں جو ہیں وہ لائے، تورات، زبور، انجیل. اس میں سے ایک کتاب کو لا کے کلوز کر دیا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اس کو اتارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اب جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے، ہمارا کام مسجدوں میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا ہے. میرا آپ سے کوشچن ہے کتنے وہابی ہیں جو اپنے دلوں سے پوچھیں جو بریلویوں کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے بریلوی ہیں جو وہابیوں کے پیچھے جا کے وہابیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں؟ دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے شیعہ ہیں جو سنیوں کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے سنی ہیں جو شیعوں کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ دونوں کا کلیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان دونوں انبیاء میں فرق کیا تھا؟ یہ تو ایک ہی قوم تھی، مگر انہوں نے بیسیکلی اپنے اندر کیا کیا، دین میں پھوٹ ڈالی.
جس پھوٹ کو ڈالنے کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو تمام جو لوگ تھے، جو تمام امتیں گزری ہیں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی پیغام ملا۔ انبیاء کا کام کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں، وہ ہمیں جہنم کا عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ تنبیہ جو ہے وہ آج کے یہودیوں کی بھی اتنی ہے جتنی بنی اسرائیل کو ہے، اتنی بنی اسماعیل کو بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، کیا یہودی وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو کہ کلیم اللہ تھے، جب انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اور جب انہوں نے اپنی آیات کی تکذیب کی تو کیا ان کے اوپر عذاب نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ کیا ہوا؟ اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ یزید کس کی اولاد میں سے تھا، جو ہمیں سمجھنی ہے۔ آج کے لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، جو لوگ بیسیکلی بنی اسرائیل کی پیروی کرنے والے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر میں اپنے آپ یہ کہوں ان حالات و واقعات کو دیکھ کے جو ہمارے اندر چل رہا ہے، یہی وہ سب کی سب نفرتیں تھیں۔ میں نے آپ کو آج کے دور کے اندر پروف کی ہے کہ کون مسجد ویران کر رہے ہیں، مگر ہم خالی اتنا سوچتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کی جو ماڈرن کو میں بالکل کلیئر کٹ کروں گا کہ جو سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، کیا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مسجدوں کے قریب کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے والدین کیا اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجنے کا انتظام کر رہے ہیں، یا ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی اور نمبر لینے کی ریس میں لگا رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس دین اسلام کو غالب کرنے کی، کس دین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے کچھ چند سوال کروں گا جس کا جواب ہم نے خود سوچنا ہے کہ ان مسجدوں کو ویران کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ وہابی کا ہاتھ ہے، بریلوی کا ہاتھ ہے، سنی کا ہاتھ ہے، شیعہ کا ہاتھ ہے، سلطانی کا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ چاہے وہ نقشبندی کا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارے کتنے جو ہیں وہ گروہ ہیں، اور وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے، یا وہ نواز شریف کا ہاتھ ہے، PMLN کا ہاتھ ہے، یا PTI کا ہاتھ ہے؟ یا میں نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کیا اپنے بچوں کو سیکولر ایجوکیشن کے پیچھے لگا کے، نہ میں نے قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کیا، نہ میں نے ان کے اوپر تدبر کیا، نہ میں نے اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑا۔ آپ اپنی آج کی مسجدوں کے حالات دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ ویرانی کی کوشش۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ اس کی ویرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جتنا مسلمان لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والا جو وہ کرتا نہیں، جتنا وہ رسوا ہے دنیا کے اندر، مجھے بتائیں کون سا دنیا میں طبقہ ہے جو رسوا ہے؟ کون سے مظالم ہیں جو مسلمان پہ نہیں ہوتے؟ کون سی رسوائی ہے جو مسلمان کے اوپر نہیں ہوتی؟ رشوت کے بغیر اس ملک کے اندر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ حرام نہیں کماتے، آپ جائز کام کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنا عکس جو ہے وہ دوسرے میں دیکھ رہا ہے، اور یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کس نے پھوٹ ڈال دی ہے اس دین اسلام کے اندر؟ اور جب ایک چور چوری کرتا ہے تو کیا کلمہ طیبہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے یا نماز قائم ہوتی ہے؟ جب ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو دین اسلام غالب ہوتا ہے یا یہودی مینٹیلٹی نظر آتی ہے؟ ایک شخص جب ایک معاذ اللہ استغفر اللہ ایک درندہ سخت کلمہ پڑھنے کے بعد جب 7-8 سال کی بچی جو ہے اس کی جو ہے وہ عزت لوٹتا ہے، تو کیا نماز قائم ہوتی ہے، دین اسلام غالب ہوتا ہے، یا یہودیوں کی جو ہے وہ پیروی ہوتی ہے؟ میرا آپ سے کوشچن ہے، کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جو ہیں وہ ماڈرن یہودیزم کا شکار ہو چکے ہیں؟ جب ہم ایک سیکولر ایجوکیشن میں وہ اسکول جہاں پر 53% بچہ ڈرگ یوزر ہے، جب میں فخر سے اپنے بچے کو وہاں بھیجتا ہوں، تو کیا دین اسلام غالب ہوتا ہے، نماز قائم ہوتی ہے، یا میں ماڈرن یہودیزم کی طرف جاتا ہوں؟ میرا آپ سے کوشچن ہے۔ جب میں ایک سیکولر تعلیم، ایک سیکولر ایجوکیشن اور سیکولر سسٹم کا پرچار کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو ماڈرن بن کے انگلش بول کے بیسیکلی جو ہے جس نظام کے خلاف جو ہے میں نے 1857 سے جنگ شروع کی، اور آج میں جب اس سے نکلا 78 سال ہو چکے ہیں، جس لیے میں نے اس ملک کو لیا تھا، جس لیے میں بیسیکلی جو ہے وہ اسلام کو بیسیکلی میں نے قائم کرنا تھا، جس کا
مین جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ مسجد تھی، اس لیے میں یہ سب بات کر رہا ہوں۔ تو اس مسجد کے اندر کیا مجھے نظر آتا ہے، میں اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں جو مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی، یا ہم اس بیت المقدس کی ہم بات کریں، مسجد اقصیٰ کی ہم بات کریں، جہاں پہ مسلمانوں کے لیے کیا تھا مسجد نبوی کے اندر، وہاں پہ جو ہے وہ سوشل جسٹس وہاں سے ملتا تھا، جو ایک بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو کہ ایک ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹ ہے، ان کو وہاں سے جو ہے وہ آسانی ملتی تھی، اور وہ لوگ جو بیسیکلی دنیا کے لیے کچھ اسباب یا کام جس کو ہم تجارت کہتے ہیں اس کے مواقع وہاں سے ملتے تھے۔ لوگوں کا جو آپس میں ایک فیلنگ آف وننس ہے وہ مسجد نبوی جو ہے وہ بیسیکلی بتاتی تھی۔ مجھے اب آج ایک مسجد بتا دیں پاکستان کے اندر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کہ ایک مسجد میں یہ سب کچھ ہوتا ہو، یا ہم پھوٹ ڈال کے فرقہ پرستی جو ہے اس کی جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں اور دین اسلام کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ مسجد نبوی کیا تھی، اور آج کی مسجد جو کہ بیسیکلی ہمارے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اقامت دین کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ مسجد ہے، وہ کمیونٹی سینٹر ہے یا وہ نفرتوں کی اماجگاہ ہے، اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے اس معاشرے کے اوپر، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے جس کو روکتے ہیں اور جو اس کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دماغ میں وہ جو فٹافٹ گھستے ہیں نا، وہ شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف دیا کرتے تھے، اور اس 1447 سال پہلے کا جو نالج ہے وہ ہم بتاتے ہیں، وہ نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے آج کے وقت ہم کر کے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو تم جدھر بھی منہ کرو پس ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ آج مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ وحدت کا سائن ہے، اصل جو چیز سمجھنی ہے۔ اور میرا آپ سے جواب کوشچن یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی وحدت کہاں ہے مسلمانوں کے اندر، مطلب ایک ہو حرم، اب اصل جو کیا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، وہ کس حرم کی پاسبانی کے لیے جو ہے وہ مسلمان اکٹھے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کسی کی صف جو ہے وہ آج کے یہودیوں کی طرف ہے، کسی کا قبلہ جو ہے وہ آج کی عیسائیت کی طرف ہے، کسی کا قبلہ جو ہے وہ آج کی کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے، کسی کا قبلہ جو ہے وہ دنیا کی محبت کی طرف ہے اور دنیا جو ہے اس کو بنانے کی طرف ہے۔ کون ہے جو دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چیز سمجھنی ہے وہ خوف کتنا ہے، وہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہم ساری برائیاں جو اس معاشرے کے اندر ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور ہر ادارہ مطلب منہ پھاڑ کے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں رشوت مانگ بھی لیتے ہیں، اور منہ پھاڑ کے رشوت دے، مطلب یہ ہے کہ جیب میں بھر بھر کے رشوت دے بھی دیتے ہیں، تو دینے والا اور لینے والا دونوں کو پتہ ہے کہ رب ہے کہ نہیں ہے؟ میرا یہ کوشچن ہے کہ مسجدوں کی ویرانیوں کی وجہ سے، قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کرنے کی وجہ سے آج جس لڑائی کی طرف ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا، وہ جسٹ ایک وحدت مینس کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو سنگولیرٹی ہے کہ وہ ایک مٹھی کی طرح جو ہے وہ ایک ہیں۔ یہ ایسی مٹھی ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو ذرا یہ آپ دیکھیں کہ آج کے جو ملک ہیں، مطلب آج ہمارے پاس ایسے جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو سینس لیس قسم کے انٹلیکچوئلس پائے جاتے ہیں جو بیسیکلی آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلسطین پہ حملہ ہوا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق یہ پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی کہ ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں، کمزوری کی، ایمان کی یہ حالت ہے۔ تو وہ جو قرآن کریم کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یہ چیز سمجھنی ہے۔ تو میرا جو سوال ہے وہ آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ برائی کو جب دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، دوسرا کام جو ہے وہ زبان سے روکو، اور تیسرا یہ کہ دل میں برا جانو، اور اگر جو ہے، اور یہ ایمان کا سب سے جو کم درجہ ہے وہ ہے ہمارے دل میں بھی یہ چیز موجود ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2-3 پوائنٹس جو بڑے کلیئر ہیں، جو اگر ہم دیکھیں تو جو احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے اندر ایک جو ہے وہ رکن رکھا ہے
کہ مسلمانوں نے اپنی وحدت کو، اگر آپ دیکھیں کہ ظہر کے وقت جب تمام مسلمان اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کلیئر کٹ اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ نماز مطلب پڑھتے ہیں یا اس کو ادا کرتے ہیں اس کی طرف اپنا منہ کر کے، مگر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہوں نے ایک چیز بڑی کلیئر بتا دی ہے کہ میرا ہونا جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کو ہمیں بیسیکلی سمجھنا ہوگا بہت ہی زیادہ سائنٹیفک طریقے سے، کہ وہ ہر جگہ مینز یہ ہے کہ وہ ہر زمان و مکان کے اندر موجود ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینز کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے ہی وہ اللہ نور السماوات والارض۔ تو اصل میں ہمیں اس کو ایسے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ سمندر ہے، اور ہماری جو تمام مخلوقات ہیں جتنی اس نے بنائی ہیں ان سب کی مثال ان مچھلیوں کی ہے جو اس کے اندر رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی جو ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جاری و ساری کر دیا ہے ہمیں کچھ وقت کے لیے اس کے اندر، اور ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم بالکل ایسے ہی جیسے کہ مچھلیاں ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک جو ذات ہے اس نے ہر چیز کو اپنے جو ہے وہ ارد گرد سمویا ہوا ہے۔ تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہونے کے لیے، جیسے مثال کے طور کے اوپر ہم دیکھیں تو آج سے تقریباً کوئی 60-70 سال پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس کے نام سے ایک تھیوری تھی جو بہت مشہور تھی، جس سے مراد یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس پہلے سے مطلب یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، مطلب یہ ایک کانسیپٹ تھا۔ مگر آج دیکھیں آج ماڈرن سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ بیسیکلی جو ہے یہ ایک دم سے اچانک کوئی چیز جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1447 سال پہلے بتایا کہ اس کو پھر اچانک سے فنا ہو جانا ہے۔ مطلب قرآن کریم جو چیز بتا رہا ہے آج کی ماڈرن سائنس بیسیکلی یہی بتا رہی ہے کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کسی چیز کے ہونے کے لیے، جس کے اندر پہلی چیز کیا ہے ٹائم اینڈ اسپیس، اور اسپیس کی اگر آپ دیکھ لیں تو بیسیکلی 3 طرح کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں جس کو ہم لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ بیسیکلی کہتے ہیں۔ ان 3 ڈائمنشنز کے اندر جو چوتھی ڈائمنشن ہے وہ چوتھی ڈائمنشن بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ٹائم کی ڈائمنشن ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس اس چیز کو کہتی ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو بیسیکلی اسپیس کی 3 ڈائمنشنز اور ٹائم چوتھی ڈائمنشنز۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر اور بھی چیزیں ہیں اور بھی فیکٹرز ہیں جو بیسیکلی عمل پیرا ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ فیکٹرز کون سے ہیں ان کے بارے میں سوچو، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی اور وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کی ملک مینز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مالک ہے، سب اسی کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ایک رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے وہ رب ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رب تھے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، ایسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب تھے۔ اس وقت جب فرعون نے پوچھا تھا کہ رب العالمین کون ہوتا ہے تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بیسیکلی چیز سمجھنے کہ رب العالمین کون ہوتا ہے جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ تو اسی رب کے بیسیکلی ہم ماننے والے ہیں۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، اور اس نے ہر چیز کو بیسیکلی کیا کیا ہوا ہے اپنی بیسیکلی بادشاہت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو کرسی ہے، جو اصل کرسی ہے جو ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی کے اندر، وہی کرسی ہے، وہی بادشاہت ہے، وہی مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی رزق لیتا ہے، وہی آزمائش جو ہے اس کے لیے مال بڑھاتا ہے، وہی آزمائش کے لیے مال کو کم کرتا ہے، وہی اولاد کو دیتا ہے، وہی اولاد کو لیتا ہے، وہی جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے، وہی ایک رب ہے اور وہی رب ہے۔ مگر ہمارے کتنے رب ہیں یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو کسی مثال کے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب کن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کو باتیں بتائیں پچھلی تھوڑی دیر پہلے کہ جو چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے یہ سب کی سب اس کی ہی بادشاہی میں ہے، مینز اسی کے تابع ہے، اسی کی مرضی سے ہر چیز چلتی ہے۔ وہ ستارے ہوں
اگر آپ دیکھ لیں، میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات بتائی کہ آسمان جو ہے اس کے اوپر ہمیں جو چیز سمجھنی کہ شہاب ثاقب پھٹتے ہیں، زمین کے نیچے جو کچھ ہے، لاوا جس طرح کا ہے، چرند پرند کیا کچھ ہے جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، کس طرح کی خطرناک جو گیسز ہیں وہ اس انوائرمنٹ میں موجود ہیں۔ اس خطرناک انوائرمنٹ کے اندر بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو پاسبل کیا ہے۔ میں نے پچھلی جو بات کہی کہ آج سے بہت سال پہلے تک، مطلب کہ ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ بہت سارے ڈیکیڈز پہلے تک جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس کی جو تھیوری تھی، جس کے مطابق یہ تھا کہ یہ دنیا تھی اور رہے گی، اور آج اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ نتھنگنیس سے جو ہے وہ بنی، جس کو ہم بگ بینگ کے نام سے بہت زیادہ جانتے بھی ہیں، جس کو ہونے کے لیے مطلب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ظہور پذیر ہونے کے لیے جو فیکٹرز جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اور ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپیس کے لیے آپ کو 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، جس کو ہم لینتھ، ویڈتھ، ہائٹ، مطلب ہم اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر لینتھ اور ہائٹ ہے اور کسی چیز کی موٹائی نہ ہو تو وہ چیز پاسبل نہیں ہو سکتی، اور اس کو ہونے کے لیے جو 4تھ ڈائمنشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، ٹائم کی ڈائمنشن ہے۔ تو جو ہمیں چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں ڈائمنشنز کو آج سائنس ایکسپلور کر رہی ہے کہ ان کے علاوہ بھی، اب دیکھیں پہلے 50-60 سال پہلے سائنس جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، سب کچھ ایسے ہی ہے، مگر جیسے اس دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور پروگریس کرتی جا رہی ہے تو ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ 4 ڈائمنشن سے نکل کے اب بیسیکلی کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، جس کو آج کی دنیا بگ بینگ سمجھتی ہے۔ بگ بینگ کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کو کسی مثال کے بغیر پیدا کرنے والا ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کن۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو سائنس بہت ہی زیادہ ایک جس چیز کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتی ہے، اور اس کا جو فخر ہے وہ فخر بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو کوانٹم تھیوری کی بے انتہا ڈسکشن ہے، اگر ہم دیکھیں تو کوانٹم جمپ جو ہے اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو جس چیز کے اوپر سائنس بہت زیادہ آج کے دور میں فخر کر رہی ہے، آپ دیکھیں کوانٹم تھیوری سے کیا ہے کہ چیزیں جو ان کا جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ فوراً ہو جاتی ہیں، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اور بیسیکلی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوانٹم جمپ سے مراد بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک سڈن جمپ، ایک اچانک چھلانگ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے کن سے بیسیکلی فیکون ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، کن فیکون کو کرنے والا کون تھا، یا کن فیکون کو کرنے والا کون ہے، تو پھر بگ بینگ کو کرنے والا کون ہے، یہ میرا کویسچن ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اوبیسلی اگر ہم اس فزیکل ورلڈ کے اندر آ جائیں، اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ ہر چیز اوبیسلی کہ ہر سیل جو ہے اس کا قلب ہے، میرا آپ سے کویسچن یہ ہے جس کے اوپر قرآن کریم کا ایک کلیم ہے، جو ہمیں چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو را مٹیریل ہے اس کی ایگزسٹنس کدھر ہے، انسان کے اندر جو روح ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے، وہ کہاں ہے، انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور عطا کیا یہ کیسے آ گیا اور یہ کس نے دیا۔ تو یہ وہ سوال ہیں جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرو کہ ان کے اوپر غور و فکر کرو کہ آسمانوں اور زمین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مثال کے بغیر اس کو اپنی کن فیکون کی طاقت سے جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ سائنس خود بیسیکلی جو ہے وہ اس کے تابع ہے، جو اس کو سمجھنے سے آپ سمجھ لیں کہ قاصر ہے۔ یہی سائنس جو آج سے 60 سال پہلے کیا کہتی تھی کہ دنیا ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، آج وہی سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بنی ہے اور بگ بینگ ہوا ہے۔ تو مگر آپ یہ دیکھیں تو 1447 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے، اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس میں نشانیاں ہیں جو کہ بیسیکلی سمجھ سکیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں اور سائنس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں، کتنی ایفرٹ کر کے سائنس کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ماڈرن بھی کہتے ہیں، اور اسلام جو ہے اس کو دقیانوسی دین بھی کہتے ہیں، پر مجھے لگتا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے برعکس چیزیں ہیں۔
اسلام ایجلٹی کا درس دیتا ہے، اسلام بیسیکلی جو ہے وہ انسان کو ایکسپلوریشن کا درس دیتا ہے، اسلام انسان جو ہے اس کو بیسیکلی اپنی زبان کو مسخر کرنے کا درس دیتا ہے۔ رب جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ انسان کو بیسیکلی پونڈر کرنے کی، بیسیکلی تدبر کرنے کی کا حکم دیتا ہے کہ تم کائنات بیسیکلی اس کو مسخر کرو، اس پر غور و فکر کرو، اپنی زبان کو مسخر کرو۔ آج وہ ٹاپک جو ویسٹ کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم کاسمولوجی کہتے ہیں، اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پر دے رہے ہیں۔ اسٹڈی آف جینے جو بیسیکلی دا موسٹ پروگریسو نیشنز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، دا موسٹ انوویٹو نیشن، جاپنیز اینڈ کورینز جو اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں چائنیز جینے کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اسپرٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، برائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا 1447 سال پہلے اگر ہم غور و فکر کریں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام خود کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے۔ تو اس سے اگلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں سے بیسیکلی ایسے ہی باتیں کہی تھیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، بے شک ہم نے اس قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دیں جو یقین رکھتی ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ 3000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے، اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1447 سال پہلے، تو 1450 سال پہلے، 2000 سال پہلے، ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور ہونے کا وقت، یا ان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ظاہر کیا، عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے، اور اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں تو 3000 سال پہلے، اور پھر 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام، اینڈ دین ہم اور پیچھے جاتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب کا مسئلہ دیکھ لیں کہ جیسا آج جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب سے پہلے متقین کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مینز بن دیکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بن دیکھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے، اس کے فرشتوں کو بن دیکھے، قیامت کے قائم ہونے کو بن دیکھے، جنت اور دوزخ کو بن دیکھے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر کر اس کو پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو پہلا طبقہ ہے جو راسخ ہیں اپنے ایمان کے اندر، جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی ہدایت کو داخل کر دیا ہے، اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور سے بھر چکے ہیں، بیسیکلی جن کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت میں ان سے اپنے تمام جو ان کے رشتے ہیں ان سے محبت ہے۔ جو چیز سمجھنی ہے تو ان کی جو راسخ ہو چکے ہیں وہ تو متقین ہیں۔ میرا یہ کوشچن ہے، ہم کتنا ان سب باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں؟ آخرت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیا ہم ان لوگوں سے جو کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں تو جو روحانی لائن کے اندر یا جو اسپرچولیزم کی لائن کے اندر ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اس طرح کی جو باتیں اور ڈسکشنز نہیں کرتے کہ ہمیں جی آپ فلاں چیز دکھا دیں اور ہمیں فلاں چیز دکھا دیں، اور فلاں بندہ تھا اس نے اتنی ریاضت کی اور ایسی چیز دکھا دی، اور فلاں ٹائم کے اوپر جو فلاں جو پہاڑ ہے اس کے پتھر گرے، اور فلاں ٹائم جو ہوا، فلاں ٹائم جو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ یہ کیا ہے ساری کی ساری چیزیں جو اگر ہم دیکھیں؟ مانتے ہم بیسیکلی اس مرشد سے جس کو بیسیکلی مرید جس مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، وہ اس رب سے زیادہ ڈرتا ہے جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، جو حاضر و ناظر کو جانتا ہے، جو دل کے حالات سے واقف ہے، جو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں تدبر کرنا ہے کہ کیا ہم کس نشانی کے انتظار میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننے کے لیے؟ کیا وہ نشانی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھائی، کیا ہمیں وہ چنگاڑ کی ضرورت ہے اللہ کو ماننے کے لیے جو پچھلی امتوں پہ آئی، یا ہمیں وہ ان بارشوں کی اور پھر وہ سیلاب اور وہ جو قوم نوح کے اوپر عذاب آیا ہمیں اس کا انتظار ہے، یا اس چیخ کا ہمیں انتظار ہے جو پھاڑ دے گی ہر چیز کو اور اس کے بعد ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا؟ کس چیز کا انتظار ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے، جس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے بے شک ہم نے اے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ سب کے نبی اور پیغمبر اور انبیاء کے سردار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ ایک ایسی چیز لیں جس کے اوپر آپ آسمان تک چلے جائیں، وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں۔ ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، یہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی بھی ہے، ایسے ہی جیسے کہ آج کے وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، جو حق کو نہیں سمجھتے، حق کو نہیں مانتے۔ جو چیز سمجھنی ہے آپ کو حق کے ساتھ کیا ہے،
صرف اور صرف جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بھیجا ہے، اور تم سے بیسیکلی وہ لوگ جو جہنم کی طرف چلے جائیں گے، کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ یہ وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہ یہ سمجھو، غور و فکر کرو اور میری آیات کی تکذیب نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہود تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو۔ فرما دو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت، بیسیکلی جو ہدایت ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد تیرے پاس کیا ہو چکا ہے؟ قرآن کریم کا علم آ چکا۔ اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جو ہمیں چیز سمجھنی ہے، تو اصل جو چیز ہمیں اس قرآن کریم سے جو ہدایت لینی ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ، ہنود و یہود و نصارہ، ان کے دلوں کے اندر، جس پہ ایک آپ دیکھیں نا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو حق ہے اس کے خلاف پورا کا پورا کفر جو ہے نا وہ اکٹھا ہے، مگر ہماری جو خوش فہمی اور خوش گمانی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی ہمارے دوست ہیں، عیسائی ہمارے دوست ہیں، اور اس طریقے سے جو نصرانی ہم کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہنود ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں۔ اور ہمیں بیماری جو ہے وہ بیسیکلی ہے ون شوڈ بی اے جینٹل ہیومن بینگ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہمیں بلند کرنا نہیں ہے۔ جب کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے بھی بلند کر لیتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ جو نفس کی پوجا ہے، جو خواہشات کی پوجا ہے، جو دنیا کی محبت ہے، جو کسی سیاسی لیڈر کی پوجا ہے، جو کسی مذہبی لیڈر کی پوجا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ وہ دین اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ جو چیز سمجھنی ہے، اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ لوگ تو ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، انہیں آپ جتنا مرضی خوش کرنے کی کوشش کر لیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اور عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ چاہے ہمارے نام نہاد ہی مسلمان ہوں، جس طرح کے بھی ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ مثال کے طور کے اوپر ہم دیکھیں آج کے دور کے اندر ہمارے کتنی یوتھ ہے، مطلب پاکستان کے اندر ہم دیکھیں جن کو اسکیپزم کا مرض ہے، جی پاکستان چھوڑنا ہے، جی پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے، اور یہاں مشکلات ہی ہیں، جو ہے وہ نہ کوئی عدل کا نظام ہے، نہ یہاں پہ کوئی انصاف ہے، زیادتیاں ہیں، ظلم ہے، بربریت ہے، اداروں میں انصاف قائم نہیں ہوتا، اور کسی بھی جگہ پہ کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی بھی حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق جو ہے وہ تو آسمانوں کے اندر ہے۔ وہ مال جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اور پجاری بن کے بھاگتے ہیں، اس کا وعدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہوا ہے اس کی ہم پوجا پرستش کے لیے ساری دنیا میں بھاگتے ہیں رزق کی تلاش میں، مگر وہ ہدایت جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا، اس کی ہم میں سے کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آج کا وہ رب جو ہم نے بیسیکلی دنیائی رب بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ بن جائے گا، کوئی کنیکشن بن جائے گا، تو ہمارے اوپر جو ہے وہ کرم ہو جائے گا۔ تو اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو زمینی خدا ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے جب اپنی سیٹلمنٹ، لابنگ، نیگوسیشنز، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ٹائم مسلم دنیا جو ہے ان کے لیڈرز اپنے آج کے یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ ریلیشن شپس کو بنانے کے لیے ملٹی ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹس کرتے ہیں جسٹ ٹو کریٹ دا لابی، کہ ہمارا جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے ہم لابنگ کر سکیں، مطلب ہم ان کے جو ہیں وہ منظور نظر بن جائیں، ہم ان کے خاص ہو جائیں۔ 56 کنٹریز ہیں، 57 کنٹریز اگر ہم یہ کہیں، 57۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کا آپس میں کیا یونٹی اور کیا بلاک ہے، اور اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں تو طاقتور کس کو ہونا چاہیے تھا، مگر در حقیقت آج کے مسلمان جو ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ نہ ہی یہودی جو ہیں ایسے جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بے انتہا پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کو، وہ کن سے پریشان ہوتے تھے؟ وہ یہودیوں سے، وہ عیسائیوں سے اور وہ منافقوں سے، وہ ان 3 طبقات سے پریشان ہوتے تھے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں تو ہم آج دیکھ لیتے ہیں یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، منافقین موجود ہیں، اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جہاد سے کمر دکھانے والے کا جو حساب ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔
کافر کے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب دہکایا جائے گا، مگر اس آگ کو جلانے کا کام جو ہے وہ اس بخیل مسلمان نے کرنا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بیسیکلی اس کا انکار کر دیتا ہے، جہاد کے وقت کمر دکھا دیتا ہے، آخرت کو بیچ کے دنیا خرید لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کو تبدیل کر کے دنیا کمانے کی اور چمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شان ربوبیت ہے اس کو بھول کے دنیاوی جو رب ہیں ان کی پوجا پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے کہ آج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ میری جو امت ہے وہ اس کو پکڑ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، علم آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دیکھا چاند کو کہ یہ میرا رب ہے، مگر وہ ڈوب گیا، سورج کو دیکھا یہ میرا رب ہے تو پھر وہ ڈوب گیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو کنورسیشن ہے ایک کافر کے ساتھ، جس کو ہم نمرود کے نام سے جانتے ہیں، کہ تم مشرق سے سورج جو نکلتا ہے اس کو مغرب سے نکال دو، جو چیز سمجھنی ہے، اصل چیز تو اشارے ہیں۔ اس کے بعد جو انبیاء نے کام کیا وہ تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی لے لی، جس کے صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، جو رکوع نمبر 14 کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، اب کتابیں کون کون سی دیں؟ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک گروہ ایسا ہے جن کے پاس کتاب ہے، کتاب دی جیسے چاہیے کہ وہ ویسے ہی پڑھتے۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دی کہ اس کو ایسے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہودیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دی ایسے ہی جیسے کہ ان کو پڑھنے کا حق ہے۔ کیا نصرانیوں نے اس کتاب کو ایسے پڑھا جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے؟ تو جو چیز سمجھنی ہے وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کا انکار، اصل جو چیز سمجھتے ہیں وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کا انکار کریں، پس وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چیز بتائی ہے کہ ایک اہل کتاب کا ایک گروہ ہے جنہوں نے ہمیں بیسیکلی کیا تھی کہ اہل کتاب سے مراد کیا ہے، یہودی اہل کتاب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی جو ہے وہ ان کے اوپر ایک کتاب اتاری کہ اس کو ایسے پڑھو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ پھر کیا ہے، ہم نے ایک کتاب دی جس کو بیسیکلی ویسے تھامنا تھا جیسے کہ پڑھی جائے۔ اب دیکھیں تورات زبور کو بیسیکلی ٹیسٹیفائی کرنے والی جو کتاب تھی وہ کیا تھی، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے انجیل، وہ کس پہ ہوتی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ اس کی تکذیب ہوئی یا اس کو ماننے والے لوگ تھے؟ یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کو بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ باقی وہ لوگ جو کہ ان سب کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن عذابوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ بیسیکلی کیا کریں گے، میرا کفر کریں گے، میری آیات کی تکذیب کریں گے، ان کو میں کیا کروں گا، اوپر کا عذاب دوں گا، نیچے کا عذاب دوں گا، ایک درمیان کا عذاب دوں گا کہ کیا ہوگا کہ یہ ان کو فرقہ فرقہ کر کے تباہ و برباد کر دوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان ساری کتابوں کے بعد جو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، جو تمام مسلمانوں کے گھروں کے اندر موجود ہے، جس کو پڑھنا، سمجھنا، جس پر عمل کرنا، جس کا حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینا ہے کہ میں نے اپنی نفس کو، میں نے اس یہودی مینٹیلٹی نفس ہمارا کو نہیں بھولنا جو میرے اندر ہے، الف میم الف رے ہے ہمارا، اور پھر اس کے بعد لوامہ ملہمہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطمئنہ کا معراج ہے، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا۔ تو میرے اندر کا جو بیسیکلی نفس ہے جو مجھے کفر کی طرف اور فرعونیت کی طرف اور یزیدیت کی طرف پرووک کرتا ہے اور میں تباہ و برباد ہوتا ہوں، میں اس قرآن کریم کو کیا ایسے پڑھتا ہوں جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے یا نہیں؟ میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں یا نہیں؟ ورنہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم ماڈرن بنی اسرائیل کے ماننے والے نہ ہو جائیں۔ تو ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے ماحول کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سمجھ کر اس کی تکذیب کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائیں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔